عالمی مالیاتی فنڈ نے بانی پی ٹی آئی کا خط ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ IMF مالیاتی ادارہ ہے، سیاسی یا قانونی فورم نہیں۔ نئی پاکستان حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا دو ٹوک اعلان۔ نمائندہ ایستھر پیریز نے کہا کہ IMF کا مینڈیٹ معاشی مسائل تک محدود ہے۔ IMF مقامی اور سیاسی مسائل پر تبصرہ نہیں کرتا۔ نئی حکومت کے ساتھ کام کے منتظر ہیں۔ پاکستان سے انگیجمنٹ کا مقصد مالی استحکام ہے۔ شہریوں کے فائدے کے لیے پائیدار اور جامع ترقی چاہتے ہیں۔ ریاست کی سب سے بڑی کرسی کس کی ہوگی؟ مسند صدارت پر کون بیٹھے گا؟ ایوان صدر کے مکین کا انتخاب کل ہوگا۔ آصف زرداری اور محمود خان اچکزئی مد مقابل۔ تمام بڑی جماعتوں کی حمایت رکھنے والے آصف زرداری کی پوزیشن بہت مضبوط۔ 430 سے زائد الیکٹورل ووٹ ملنے کا قوی امکان۔ محمود خان اچکزئی کو 196 ووٹ ملنے کا اندازہ۔ سنی اتحاد کونسل کی صدارتی الیکشن رکوانے کی کوشش ناکام۔ صدر کا انتخاب شیڈول کے مطابق کل ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے محمود اچکزئی کی الیکشن روکنے کی درخواست مسترد کر دی۔ محمود اچکزئی کہتے ہیں پارلیمان مکمل نہیں، صدارتی انتخاب ملتوی کیا جائے۔ یہ اسمبلی نہیں چل سکتی، پارلیمان کی کمیٹی بننی چاہیے۔ وقت کا تقاضا بھی یہ ہے۔ پاکستان جس بحران سے، جس کرائسس سے اس وقت گزر رہا ہے، صدر پاکستان کا جو عہدہ ہے وہ اس وفاق کا نمائندگی کر رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو تقسیم پیدا ہوا ہے اور ایک مخصوص سیاسی جماعت کی ذہنیت نے یہ تقسیم پیدا تو کیا، لیکن حل ہم نے مل کے کرنا ہے۔ سیاسی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اب ایسے آگے بڑھے کہ ہم اس نفرت اور تقسیم کا جو ماحول پیدا ہوا ہے اس کو ہم دفن کر سکیں۔ صدارتی انتخاب جیتنے کا مشن۔ گورنر ہاؤس میں مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی بڑی بیٹھک۔ بلاول بھٹو نے اپنے خطاب میں کہا کہ آصف زرداری کے لیے ووٹ مانگنے آیا ہوں۔ صدارتی الیکشن میں آصف زرداری کو ووٹ دیں۔ ایک جماعت نے نفرت کو فروغ دیا۔ ایوان صدر میں عوام کا حقیقی نمائندہ چاہیے۔ بلاول بھٹو کی رمضان پیکج دینے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تعریف۔ خوشائن بات یہ ہے کہ ایک سیاسی شخصیت آ کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھے گی۔ سیاسی شخصیت آئے گی جو سمجھتی ہے چیلنجز کو، سیاسی اتار چڑھاؤ کو بھی سمجھتے ہیں۔ شکر ہے قوم کی جان چھوٹے گی۔ پچھلے 5 سال آئین شکنی ہوئی ہے، اس سے پوری قوم کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا۔ تو ملک کے مفاد کو، ملک کو پرائیورٹی پہ رکھنا یہ ان کی ذمہ داری تھی، جس میں وہ بری طرح فیل ہوئے ہیں اور ان کو قوم کوئی اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھے گی۔ بلاول آپ نہ آتے تو بھی ووٹ آصف زرداری کو دیتے۔ آصف زرداری ہی ہمارے امیدوار ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب۔ کہا 5 سال ایوان صدر سے آئین شکنی ہوئی۔ صدر پارٹی کا نہیں ملک کا ہوتا ہے۔ قوم عارف الوی کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھے گی۔ بلاول بھٹو نے ایک سیاسی جماعت کو کارٹون کہا۔ وہ جماعت کارٹون نیٹ ورک چلا کر رکھتی ہے۔ اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری مدد اور رہنمائی فرمائیں۔ آمین۔ قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر 4 خواتین ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ اجلاس میں سنی اتحاد کونسل کا شدید احتجاج۔ بیرسٹر گوہر بولے یہ نشستیں کسی اور کو نہیں دی جا سکتی۔ عمر ایوب نے کہا کہ مخصوص نشستوں پر حلف لینا توہین عدالت ہے۔ اسپیکر ایاز صادق نے جواب دیا پشاور ہائی کورٹ یا الیکشن کمیشن کا حکم نہیں ملا۔ اٹارنی جنرل نے ایوان کو بتایا حلف لینے والوں میں KP کا کوئی رکن نہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا اطلاق پنجاب، سندھ اور بلوچستان پر نہیں ہوتا۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی۔ شور شرابے میں 21 خواتین اور 3 اقلیتی ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر سنی اتحاد کونسل کے ارکان کو چپ کراتے رہے۔ اپوزیشن کا مخصوص نشستیں واپس کرنے کا مطالبہ۔ بانی PTI شاہ محمود، یاسمین راشد، پرویز الہی کی رہائی کی قرارداد بھی پیش۔ یہ فیصلہ کہ ہم نے دن رات محنت کرنی ہے،
دن رات محنت کرنی ہے، ایمانداری سے قوم کو ہم نے یکسو کرنا ہے. ہم نے نفرتوں کے بجائے محبتوں کے پھول وہ نچھاور کرنے ہیں. ہم نے ذاتیات سے اوپر ہو کر اپنی پسند ناپسند کو دفن کر کے پاکستان کے عظیم تر مفاد کی خاطر ہم اکٹھے ہوں. ٹیکس چور مافیا پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے. وقت آ گیا ہے ہم اٹھ کھڑے ہوں اور مشکل فیصلے کریں. معاشی فیصلے اشرافیہ کے لیے کڑوے ہوں گے. ادھار کی قومی زندگی مزید نہیں چل سکتی. وفاقی ملازمین کی تنخواہیں قرض سے ادا کی جا رہی ہیں. صرف پی آئی اے کا خسارہ 825 ارب روپے ہے. ہر سال 500 ارب کی بجلی چوری ہوتی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا مظفر آباد میں خطاب. بارشوں سے متاثرہ افراد کے لیے مالی امداد کا اعلان. سابق نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی سینٹ کا الیکشن لڑیں گے. محسن نقوی پنجاب سے آزاد حیثیت میں انتخاب میں حصہ لیں گے. سینیٹر منتخب ہونے پر وفاق میں اہم ذمہ داری دی جائے گی. محسن نقوی بطور چیئرمین پی سی بی بھی فرائض انجام دیتے رہیں گے. کیا علی امین گنڈاپور بانی پی ٹی آئی سے بھی طاقتور ہیں؟ وزیر اعلیٰ کے پی نے بانی پی ٹی آئی کا حکم ہوا میں اڑا دیا. اڈیالہ جیل میں پکی ہنڈیا بیچ چوراہے پھوٹ گئی. تیمور سلیم جھگڑا نے دعویٰ کیا کہ بانی پی ٹی آئی نے مجھے وزیر خزانہ بنانے کا کہا تھا. اڈیالہ جیل کی ملاقات میں عمر ایوب کو ہدایت کی گئی تھی. سانحہ 9 مئی سمیت دیگر مقدمات کی سماعت کرنے والا جج تبدیل. جج انسداد دہشت گردی کورٹ نمبر 1 لاہور کو او ایس ڈی بنا دیا گیا. سیشن جج محمد نوید اقبال کو رحیم یار خان میں تعیناتی پر رپورٹ کرنے کی ہدایت. چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے منظوری کے بعد پہلا تبادلہ کیا. بلوچستان کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بلوچستان کے ضلع آوران کا دورہ. شہداء کے خاندانوں، قبائلی عمائدین اور کسانوں سے بات چیت. آرمی چیف نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. کہا عوام کو بلوچستان کے بہادروں پر فخر ہے. کسانوں کو زرعی سہولیات فراہم کی جائیں گی. آرمی چیف نے کیڈٹ کالج آوران کا افتتاح کیا. ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں. خواتین دنیا میں خوبصورتی، وفا اور محبت کی علامت. دنیا بھر میں ویمن ڈے آج منایا جا رہا ہے. پاکستانی خواتین نے زندگی کے ہر شعبے میں کامیابیاں سمیٹیں. آج کی عورت پہلے سے کہیں زیادہ باشعور، باہمت اور بااختیار ہے. ملک بھر میں ریلیاں، مظاہرے اور تقریبات. لاہور پریس کلب سے ریلی نکالی گئی. کراچی اور اسلام آباد میں بھی عورت مارچ کا انعقاد کیا گیا. خواتین کو ہراساں کرنا ریڈ لائن ہے. مجھ پر جلسوں میں آوازیں کسی گئی. ہراسانی کا سامنا کیا، جیل بھی گئی. ان سختیوں نے مجھے سخت جان بنا دیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا خواتین کے دن پر تقریب سے خطاب. پولیس اور انتظامی افسران کو سٹیج پر بلا کر خراج تحسین پیش کیا. محکموں میں ڈے کیئر سینٹر دوبارہ شروع کرنے کا اعلان. وزیر اعلیٰ کا نیا انداز، دہلیز پر داد رسی. مریم نواز لوگوں کے مسائل جاننے گھروں کے اندر پہنچ گئی. آئین کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. اسلام آباد میں خواتین کو تمام حقوق دیے گئے ہیں. چیف جسٹس کا یوم خواتین کی تقریب سے خطاب. کہا حدیث ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا عدلیہ میں 50% خواتین ہوں. خواتین جج 10,000 ہونی چاہیے. پاکستان کے 3 بڑے کرکٹ سٹیڈیم اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ. قذافی سٹیڈیم، نیشنل سٹیڈیم اور راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم شامل. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے 3 روز میں پلان طلب کر لیا. قذافی سٹیڈیم سے اپ گریڈیشن کا آغاز ہوگا. نیسپاک حکام کی محسن نقوی کو بریفنگ. اور بادلوں نے تیاری کر لی، جم کر برسنے کو تیار. پی ڈی ایم اے نے 11 سے 14 مارچ تک پنجاب بھر میں طوفانی بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا. لاہور، گجرانوالہ، راولپنڈی، مری، ملتان، ساہیوال اور اوکاڑا میں بارشیں ہوں گی. ضلع انتظامیہ غیر یقینی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہے. ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا.